मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल। पंजाब में बारिश से दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी हो गए। गुजरावाला में 4 अफराद जाँ बहक हुए। कामों की अंडरपास में पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। पाकपतन और साहिवाल में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से गली, मोहल्ले और शाहराहों पर पानी जमा। फैसलाबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी। वजीराबाद, कमालिया, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, भेरा और सरगोदा में मूसलाधार बारिशें। भक्कर, लैया और डीआई खान में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत आज के दिन के लिए फी लीटर 320 रुपए 73 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। 2 रोज में डीजल तकरीबन 13, पेट्रोल 4.5 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 85 रुपए है। 1 लीटर डीजल पर लेवी तकरीबन 75 रुपए है। कल पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत क्या होगी, ऐलान आज रात होगा। पेट्रोल पंप मालिकान का आज रात से हड़ताल का ऐलान। कहा, रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। कीमतें रोजाना नहीं, माहाना बुनियाद पर तय करें। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, पंप मालिकान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, मामलात तय करेंगे। सैलरी वाले बंदे हैं, क्या खाएं और क्या पेट्रोल डलवाएं, क्या घर का निज़ाम चलाएं। कम करने की बारी आती है तब पैसों में कम करते हैं, जब बढ़ाने की बारी आती है तब 35-35 रुपये बढ़ा देते हैं, इकट्ठे 50 रुपये बढ़ा देते हैं। जब कम करना है वो 35 पैसे, बढ़ाना है तो 5 रुपये, तो बढ़ाएं भी 35 पैसे करके ना। फिर पेट्रोल वाहिद ऐसी चीज़ है जिसने पूरी इकोनॉमी को ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि इससे हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा। कि कुछ पैसे कम कर देते, बढ़ा दे इतना है तो वह हम तो स्कूल वैन वाले बेचारे, जो माँ बाप है वो भी बेचारे मुश्किल थे, और हम लोग खुद अपना गुजारा बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल पर सर पकड़ लिया। कहा, हुकूमत 1 माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहाल करे। जिस तनासब से पेट्रोल सस्ता हो तो उसका रिलीफ भी दिया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के ज़र मुबादला इस्तेहकाम फंड के लिए दरख्वास्त कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल माली सहूलत की तजवीज़ दी। दरख्वास्त ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत कारी के बाद सामने आई। मंजूरी की सूरत में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी होने की तवक्को है। वज़ारत ख़जाना और अमरीकी महकमा ख़जाना का फौरी रद्द अमल सामने न आ सका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मुआशी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना का आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को भी उजागर किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी मालियाती इदारे के वक्त से मुलाकात। तवानाई, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और मादनियात समेत तरजीही शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी हमले। अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरान के शहर तबरेज़ के करीब फौजी तंसीब को निशाना बनाया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। सिरक और दीगर साहिली इलाकों में भी हमले किए गए। इराक में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की लाशें आज शाम अमरीका पहुंचाई जाएंगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप डेलावेयर में लाशें वसूल करेंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत में मुतादिद रडार सिस्टम्स गैर फाल करने का दावा। उर्दन और बहरीन में भी अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकिलाब ईरान ने कहा कि गुज़िश्ता शब आबनाए हुर्मुज़ में बहरी हिफाजती ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई। दुश्मन की किसी भी दरअंदाजी का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है।
ایرانی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے امن کے لیے غیر معمولی کام کیا. امید ہے اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا. وزارت داخلہ آمد پر ایرانی وزیر داخلہ کو FC کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ کروڈ کی قیمت $92 فی بیرل سے بڑھ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل سے زائد ریکارڈ. اماراتی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی. گیس گردشی قرض میں 1700 ارب کمی کا منصوبہ. IMF راضی نہ ہو سکا. گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3300 ارب روپے تک پہنچنے پر IMF کا تشویش کا اظہار. حکومت کو گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے تجاویز دے دی. کہا گیس کمپنیوں کے نقصانات کو بھی سیٹلمنٹ پلان میں شامل کیا جائے. معاملے پر حتمی مذاکرات ستمبر میں متوقع. جنوبی وزیرستان میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. ٹانک وزیرستان شاہراہ ڈوب گئی. کئی گاؤں زیر آب. محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا میں 3 دن میں بارشوں سے حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 19 افراد زخمی. PDMA کے مطابق بارشوں سے 28 گھر متاثر، 6 مکمل تباہ ہو گئے. حادثات پشاور، نوشہرہ، خیبر مردان اور بنیر سمیت دیگر اضلاع میں پیش آئے. ملک میں 24 جولائی تک طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا امکان. NDMA کا الرٹ جاری. دریا چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ. لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا الرٹ. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف صاحب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو. صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. کشمیر میرا دوسرا گھر ہے. مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی بات مذاق میں کی. نون لیگ کو ووٹ دیں گے تو ہر 3 ماہ بعد کشمیر آؤں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری پر تنقید. کہا جن کے اپنے صوبے میں کرپشن ہے وہ یہاں کیا کریں گے. جن کے اپنے صوبے میں علاج کی سہولت نہیں وہ یہاں کیا کریں گے. عوام کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمانے والے آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. نون لیگ کی کامیابی کے بعد جو بھی وزیر اعظم بنا اصل وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر بھی نون لیگ کو مسترد کرے گا. پیپلز پارٹی کا مریم نواز کی تنقید کا جواب. کہا جعلی مینڈیٹ والی جماعت سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے. نون لیگ کی سیاسی تاریخ عوامی مینڈیٹ کی توہین سے بھری پڑی ہے. کشمیری پہلے بھی جعلی نمائندگی مسترد کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. رائے کے دائرہ کار میں لانا ناگزیر ہو گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول ایٹمی معاہدے کی منظوری دے دی. امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ. کہا معاہدے کے تحت سول ایٹمی توانائی کے شعبے میں طویل المدتی شراکت داری قائم کی جائے گی. معاہدہ امریکی کانگریس کے سامنے منظوری اور جائزے کے لیے پیش کیا جائے گا. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ ایران جنگ پر اب تک 37 ارب 50 کروڑ ڈالر لاگت آئی. مزید 87 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. امریکی وزیر جنگ پہلی مرتبہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کے ہمراہ سینٹ کمیٹی برائے مختص فنڈز کے سامنے پیش ہوئے اور سخت سوالات کا جواب دیا. کہا جنگ پر آنے والے اخراجات پہلے تخمینے سے 8 ارب ڈالر زیادہ ہیں. قانون سازوں نے کہا یہ آپ کی ناکامی ہے. وزیر دفاع اور امریکی سینیٹرز میں شدید طلب کلام. نائب برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم کا امریکی فوجی طیاروں کے لیے برطانوی اڈے دینے کا فیصلہ. بلومبرگ کے مطابق بحر ہند میں واقع اڈے امریکی طیاروں کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے. فیصلے پر برطانوی اپوزیشن کی مخالفت.
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ بھی بحران کے سفارتی حل کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہے. تہران سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا. ایران کو اپنا ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئیں تو انہیں گرفتار کیا جائے. میئر نیو یارک زہران ممدانی کا امریکی وفاقی حکومت سے مطالبہ. کہا بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر نیتن یاہو کی گرفتاری کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے. بھارت میں اپوزیشن جماعتوں کا مودی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج. پولیس نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا. راہل گاندھی کا مودی سے استعفے کا مطالبہ. کہا نوجوانوں سے ناانصافی کی جا رہی ہے. بھارت کے تعلیمی نظام پر RSS کا کنٹرول ہے. امبانی اور اڈانی جیسے بااثر افراد کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ کی نئی دہلی میں طلبہ پر تشدد کی مذمت. دہلی پولیس کو غنڈہ قرار دے دیا. کہا طلبہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. نوجوان مظاہرین ہمت نہ ہاریں, جدوجہد جاری رکھیں. موٹر وے زیادتی کیس, دونوں مجرمان کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد. لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. کہا DNA, میڈیکل اور فارنزک شواہد نے جرم ثابت کر دیا. شناخت پریڈ میں دونوں ملزمان کی درست شناخت ہوئی. مجرمان کو اجتماعی زیادتی کیس میں کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پھول بیچنے والے باپ اور بیٹوں کو تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا. المناک حادثے میں باپ جاں بحق, بیٹا زخمی, ایک بچہ معجزاتی طور پر محفوظ رہا. پولیس کے مطابق حادثے کی ذمہ دار ڈبل کیبن گاڑی میں 2 افراد سوار تھے جو باپ بیٹے کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے. CCTV کیمراز کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری. راولپنڈی کے نالہ رئی میں 5ویں روز بھی ڈوبنے والے بچے کی تلاش جاری. بچے کے والد کی لاش پہلے ہی روز نکال لی گئی تھی. 5 روز پہلے بچے کو بچانے کے لیے والد نے نالے میں چھلانگ لگا دی تھی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دیہی خواتین کو معاشی خود مختاری دینے کا اقدام. پہلے مرحلے میں DG خان, مظفر گڑھ, راجن پور, لیا, کوٹدو, بہاولپور سمیت 13 اضلاع میں جانوروں کی فراہمی شروع. مریم نواز نے کہا کہ اقدام سے غربت جیسے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے. دیہی خواتین کو پائیدار لائف سٹاک روزگار اور مالی معاونت کے ذریعے ہی خود مختار بنایا جا سکتا ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز سلیکٹڈ 11 میں 4 روزہ پریکٹس میچ بے نتیجہ ختم. پاکستان نے پہلی اننگز میں 455 رنز بنائے. ویسٹ انڈیز 279 رن بنا سکی. دوسری اننگز میں قومی ٹیم نے 219 رن کی برتری حاصل کی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے شروع ہوگا. انگلش فٹ بال کی تاریخ کا سب سے مہنگا ٹرانسفر. مڈ فیلڈر مارگن راجرز انگلینڈ کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے. چیلسی نے 42 ارب روپے کے ایوز آسٹن ولا سے مارگن راجرز کو 6 سال کے لیے خرید لیا.